إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریف میں بزرگی بڑائی کبریائی مصرف عالم والا کے لیے جو تمام جانب ہاتھ مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں اور خطا سے لارے ہوئے ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کا ہاتھ تکیہ اور چٹائی بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. بزرگوں اور مجلس نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، انشاءاللہ العزیز رمضان کے اس آخری عشرے میں ہم آج چوتھی تاخیرات میں عبادات اور ذکر و اذکار کو سننے کے لیے جمع ہوئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے دل و دماغ پہ پڑے ہوئے پردوں کو اور ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے کہ ہم باتوں کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور پر صحیح طور پر عمل کر سکیں انشاءاللہ. لیکن آج کے عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ہماری اس امت کی غیر خواتین سے گزارش اور ہمارے بزرگوں اور بھائیوں سے گزارش کروں یہ کہ انشاءاللہ تعالی آج کے عنوان سے سننے سے پہلے میں مناسب سمجھوں کہ جن بھائیوں کے پاس، کیا سبھی کے پاس فون تو ہوگا غالباً، اگر آن ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ میں بولا تو اچھا نہیں رہتا. کیا کرنا چاہیے؟ پھر کیا کریں ہم لوگ؟ کر دیے انشاءاللہ بہتر رہتا ہے. نہیں تو مثال مشہور ہے، شیطان کئی قسم کے چہرے بدل کے آتا ہے، اس میں سے ایک چہرہ یہ ہو گیا شیطان کا. اچھی بات رہتی، اچھی ٹاپک رہتی، اچھا عنوان رہتا، اچھی چیز رہتی، سننے کو دل چاہتا، انہیں ہلو بننا شروع ہوتا. دوست کی شکل میں تو بھی آتا، بیوی کی شکل میں تو بھی آتا، ماں باپ کی شکل میں تو بھی آتا، پڑوسی کی شکل میں تو بھی آتا، نہیں تو بھوک کی شکل میں تو بھی آتا. کم سے کم بولتا ادھر سے بیٹھ گئے بیٹے، چلو ادھر تک بیٹھ گئے تو میرے دوست کون رہتے، تھوڑا کھا لے کے بولتا نہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس کو ذرا بند کر لیجیے انشاءاللہ، تاکہ دل، دماغ، سوچ، فکر سکون میں آ جائے. اور انشاءاللہ العزیز
جو باتیں ہم کو سننے کو ملے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سینوں میں ہمارے اس کو جگہ دے، اور اللہ رب العزت پتہ نہیں آئندہ رمضان ہم کو میز پر جانا، تو جو ساعتیں بچی ہوئی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو سنیں، سینے میں جگہ دیں، نہ کہ مسجد کی باؤنڈری تک۔ آج مسلم معاشرہ میں اس کرنے کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ مسجد کی باؤنڈری تک پوری باتوں کا عمل رہتا، مسجد کے باؤنڈری کے باہر نکلتے اللہ کو بدل تو بن کے ہم بن کے چل، تو آج مسلمانوں کا عمل ایسا ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ بڑا مختصر یہ کہ مختلف 3 تقریروں میں آپ نے بہترین مقررین سے، علم والوں سے اچھے اچھے عنوانات اور باتوں کو سنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب میرے سامنے بات آئی کہ ایک عنوان آپ کا بھی چاہیے، تو میں نے سوچا کہ میں کیا عنوان تجویز کروں۔ تقریباً جو عنوانات پہ ٹاپک پہ بات ہونی تھی، جو میرے خطبات سے لے کر عام خطابات تک تقریباً تو ہو چکی، کوئی ایسی نیا ایک عنوان تجویز کیا جائے جس میں بات پرانی ہو لیکن عنوان نیا ہو انشاءاللہ۔ اس لیے بات پرانی ہو اور عنوان نیا کی بات کر رہا ہوں کہ نئی بات اب کہاں سے لیں گے؟ نئی بات اگر ہے تو نیا دن بن جاتا، قادیانی نئی بات لانے کی کوشش کرا تو نیا دن بن گیا نہیں، امیر مسعود نے جماعت المسلمین کی بنیاد ڈالی تو نیا دن بن گیا نہیں، دیندار انجمن نے نبی کو نور کا نعرہ لگایا تو نیا دن بن گیا، مہدویوں نے مہدی علیہ السلام کی عالی خوشخبری سنائی تو نیا دن بن گیا نہیں۔ یہ ٹاپک کے ذہن کو کھولنے کے لیے یہ ذرا بات بتا دیں تو سمجھ میں آتی کہ ہم کو کیا سننا ہے اور ہم کو بھی کرنا کیا بھی ہے، ورنہ نئی بات اگر آ جائے تو نیا دن ہو جاتا ہے۔ نئے دن کی اسلام میں اہمیت ہے، کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام کے تمام دین کے اندر نئی باتوں کا پیدا کرنا بدعت ہے، بدعت، اور تمام کے تمام بدعتیں کیا ہونے والی ہے؟ کل ضلالۃ فی النار، اور ذلیل ہونے والی ہے۔ ذلیل اچھی چیز ہوتی، بری چیز ہوتی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ذلیل ہوتا ہے، ایک آدمی شراب پینے والا ذلیل ہوتا، ایک آدمی خراب کرنے والا ذلیل ہوتا، گانے گانے والا، تو اس کا مطلب ہے کہ بری چیز ذلیل ہونے والی ہے، سمجھ میں آئے نا؟ تو اس بات سے کیا ہے، یہ ذرا ذہن کو ذرا صاف کر لیے تو انشاءاللہ آنے والی بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ کیا سننا ہے ہم کو، پھر کیا بات ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اس سے مراد کیا ہے اور یہ چیز ہم کو کس جانب لے جانے والی ہے اور پھر ہم کو کرنا کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیار آپ لوگ؟ ایک بات اور بتاتا ہوں، بڑی بے چینی ہوتی ہے میرے کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت میں مثالیں دے کے بتائی۔ کیا ان کی مثالیں دے کے بتائی؟ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 22 کے اندر مثال دے کے بتائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دھوپ اور چھاؤں برابر ہوتے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ برابر ہوتے نہیں ہو سکتے نہیں، اور رات اور دن برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے بھائی، رات دھوپ اور چھاؤں برابر ہوتے نہیں ہو سکتے، رات اور دن برابر ہوتے نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمانے کے جناب مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کے نئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں کے دفن ہے تو ان کو سنا بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دے کے باتوں کو بتایا۔ اسی طریقے سے اگر ہم مثال اس کے اندر اور قائم کریں تو بہتر رہے گا کہ زبان والا اور گونگا برابر ہو سکتے، کئی کو زبان اور گونگا برابر نہیں ہو سکتے۔ ارے پورے گھومے ہوئے تو کیا ہے بھائی، زبان اور گونگا بولو بھائی، بات اچھی ہونے والی ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بہت سارا واقعہ سناؤں گا ان شاء اللہ۔ ہاں، زبان والا اور گونگا برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ جلدی والا جی میں زبان والا کہہ سکتا پورا کام کرتا۔ جزاک اللہ خیر، بات سمجھ جائے تا سمجھو نہیں تو پھر کیا پہلا بولوں پہ پھر رہتے ہیں نہیں۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی سوال جب پوچھا جاتا نا کہ کس کی صفت ہے، کس کی ہے بھائی؟ یہ تو بولو کم سے کم بھائی کیا ہے ایسا، میں ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ کافی دیر سے ہم لوگ جو نا انسان کی فطرت میں کافی دیر سے آدمی ایک ماحول میں جب جھک جاتا نا تو تھوڑی سی باتیں بیزاری کا بھی اظہار ہوتا ہے اس کے پاس۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بولے، تھوڑا ماحول بنا کے جب بولے نا تو ذرا کیوں ہو جاتی تھی
نہیں ہے. میں تو پورے ٹاپک میں چلے گا تو ابدریز صاحب کو پریشان کر کے تھوڑی دیر پہلے نہیں سب کچھ سیریس بنا کے سائڈ سامنے لا دیا نہیں. تو بولے ہمارا مقصد کیا ہے؟ زبان والا اور گنگا دونوں برابر ہے. گورا اور کالا، دبلا اور موٹا، اندھا اور آنکھ والا نہیں ہو سکتے نا. تو اپن گنگے زبان والے جی الحمدللہ. آپ سمجھ میں آ رہا ہے. اچھے لوگوں کو زبان والوں بولوں گے سمجھ میں آ رہا ہے. تمہارا کام والوں کی کیا ہے جب سے ایسی نہیں سمجھ میں آئے نا بات ہے انشاءاللہ. تو میرا بولے آپ کیوں پوچھا نہیں بات ہے؟ ابھی میں پوچھا بھائی ایسا صاحب نہیں ہوا تو نہیں کوئی فرق نہیں کر رہے تھے اشارے بولے اور بل گیا ہوتا میں بل گیا ہوتا ہوں نہیں بولتے کوئی سارے بولتے چلو پڑ گئے بل گیا تو کیوں بولتا ہوں کیا اسلام کی بات ہے بابا. ایسا مسئلہ نہیں. بہت تیز ہونا مسلمان سو گیا پوری دنیا سو گئی. مسلمان سو گیا اسلام سو گیا. مسلمان سو گیا قوم سو گئی. کم سے کم اپن تو جا کے لوگوں کو جگائیں گے انشاءاللہ نہیں ہے انشاءاللہ. میرا اپنا طریقہ کار یہ رہتا ہے کہ میں بیچ میں بات کرتے کرتے ٹاپک پہ جو ہے نا کچھ سوال پوچھ لیتا ہوں بیچ میں. آپ دیکھا سوال پوچھتے ہی 100 آدمی 200 آدمی بیٹھے ہوئے پورے. ارے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں تو نہیں ہو. ارے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی کیا ہے تو بولے نہیں بولے تو پھر کیا بتا بھائی سمجھ میں آئے نا بات. تو چلو بیچ میں پوچھے تو بولیں گے نا. منڈی سے زیادہ زمانے لا کے واسطے نہیں کس نے پیسے آئے تو زمانے لاتے منڈی لاتے پیسے کرانا ہے تو جا کے سیٹ کے سامنے جا کے بولتے جا کیا بھائی. ارے دے بھائی دے دیتا نہیں تھا بلاروں پڑھ دوں گا بولتے نہیں ہے. تو ہمیشہ اسلام کے معاملے میں اس سے زیادہ تیز ہو جانا ہوگا. کوئی نہیں دیا پیسے تو دنیا میں آتے آ کے لیتا ہوں کہ رحمدلی کا مظاہرہ کرنا چلے آنا. لیکن اسلام کے معاملے میں اتنے تیز ہو جانا انشاءاللہ واقعات میں آئیں گے بات. اس واسطے ساری باتیں تھوڑا سنا کے ذہن بنانے کی کوشش کروں گے. یہ باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ عزیز. کے بولنے کا فائدہ کیا ہے اسلام کے اندر اور اسلام کے خاطر صحابہ کرام کے اندر کیا جذبہ تھا اور پھر صحابہ کرام اپنی زندگی میں کیسا داؤ پہ لگائے تھے اسلام کے خاطر. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کس طریقے سے اسلام کے کام آئی تھی اور وہ اسلامی بولا نا آتا شیطان کو مہنگانے کے کئی طریقے ان پڑھ کو الگ انداز میں ہوگا تھا پڑھے لکھے کو الگ انداز میں ہوگا تھا نہیں حافظ کو الگ انداز میں پھینکا تھا عالم کو الگ انداز میں پھینکا تھا. اس کے طریقے کار ہے اب دادیا تھا وغیرہ نہیں بولا سب کو بولتا تیرے بازی بجاتا ہوں نہیں خیر انشاءاللہ میرے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تھوڑی بھائیوں کے چہروں پر میں نیند دے کر آتا تھوڑی وہ بھی ہٹ گیا سن نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں سے جو اپن کر رہے ہیں نا ابھی بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے تھی کہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے جب کبھی بھی بات سیریس جب ہوتی نا سیریس بات کے اندر کوئی ایسا جملہ اختیار کرتے تھے اللہ کے رسول جس سے صحابہ کرام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی. مسکراہٹ جب آ جاتی تو کہا تھا دل کا آدمی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا. جب بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے دل کا تو آپ نے سننے کی صلاحیت پیدا ہوتی نہیں تو آدمی کیا ہوتا ہے وہ بات ٹاپک کو وزندار بات کو لے کے کافی چلے جاتا اس سے بہت سارے نقصانات کے اندیشے رہتے ہیں فائدے نہیں رہتے انشاءاللہ. تو اپنے ذرا فری مائنڈ ہو گئے نہیں کیونکہ الحمدللہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تراوی سنے ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر بچوں کے کچھ تقاریر بھی سنے یہیں پہ بیٹھ کے پھر الحمدللہ پھر نظم بھی ہم سماعت فرمائیں تو ذہن تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ میں چاہوں کہ تھوڑا سا فری کیونکہ بہت سارے چاروں میں کھڑے رہ کے دیکھ لیا کہ ارے تھوڑا سونے دیا تو اچھا تھا مسا 3 منٹ ٹھہر گئے صاحب ایسا تو نہیں ہے نا خیر خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. خیر مختصر کہ کچھ معنوں میں بنانے کی کوشش کیا اس میں اور پھر محسوس یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم سننے کے قابل ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ اور سن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دل و دماغ میں جگہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. تو عزیزان مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عنوانات کئی ہوئے کئی باتیں ہوئی کئی چیزیں ہوئی لیکن ایک ایسا عنوان ذہن میں آیا جس کے بنیاد پہ میں نے سوچا کہ پھر اس کو میں فون کر کے بتایا کہ بھائی ایک ایسا عنوان لو جس کا عجیب ٹاپک ہے نا جو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا کرنے کے بھائی کیا ہے چیز آخر ہے نا. تو اسی لیے عنوان کو ہم نے تجویز کیا کہ زراعت پر جنت کی بشارت. اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کرنے والا بناتے سننے والے کو بھی عمل پر گامزن کر دے اللہ تعالیٰ
اور ہمارے سینوں کو کھولتے دل و دماغ